السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، انسان کو جو چیز دنیا و آخرت میں کامیاب کرتی ہے، اللہ کی توحید، اسلام کی فرما برداری کے بعد وہ اس کی مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیوٹی، یہ انسان کو یقیناً کامیاب کرتی ہے۔ پازیٹیو سوچنے والے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، اور جن کی سوچ نگیٹو ہو، جو منفی سوچ رکھتے ہوں، وہ آگے تو نہیں بڑھتے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں مثبت سوچ کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں میں امید پیدا کرانے کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ یہ کہ لوگوں میں نفرتیں بانٹیں، خوف پھیلائیں، دہشت پھیلائیں، لوگوں کو پریشان کریں، لوگوں میں ناامیدی پھیلائیں۔ اس کی تعلیم ہمیں شریعت نہیں دیتی۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ جس سے لوگوں کو خوشی ملے، لوگوں کی امید بندھے، لوگوں کی ہمت بندھے۔ ایسے کام کرنے چاہیے، نہ کہ ایسے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی اعمال کی وجہ سے لوگوں میں ناامیدی پیدا ہو، لوگ پریشان ہو، لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو۔ یہ کام ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ معزز حاضرین، آج کل کے اس کورونا کے دور میں بڑے افسوس کے ساتھ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بکثرت گردش کرنے لگی ہیں جو ایک نگیٹو سوچ پیدا کرتی ہیں، جو اپنے اندر ایک نگیٹیوٹی رکھتی ہیں، ایک خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول کہ حالات خراب ہو چکے ہیں، لوگ مرنے لگے ہیں، لوگوں میں موت عام ہو گئی ہے، بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اپنا قبضہ جما چکی ہے۔ معزز حاضرین، حقیقت میں اگر دیکھیں، جتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بیماری کے بعد جتنوں کو صحت مل رہی ہے، ان کا ریشو، ان کی نسبت بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے جن کا انتقال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ تحقیق میں بتایا جا رہا ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ، موت کی جو نسبت ہے وہ 1% ہے بس، جبکہ ریکوری کا جو ریشو ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ تو ایسے حالات میں اسلام جو مثبت تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں امید پھیلائیں۔ موت کی خبریں پھیلانا، بیماری کی خبریں پھیلانا، ڈرانے والی خبریں دینا، یہ ایک مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے، ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ ایسی حرکتیں وہ کرے، بلکہ اسلام کا شیوا یہ ہے، اسلامی اخلاق یہ ہے کہ آپ لوگوں میں امید پھیلائیں۔ ہاں الحمدللہ کچھ ڈاکٹرز کے بیانات آتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ بڑا نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ہوا نہ بنایا جائے، لوگوں میں خوف کا ماحول نہ پیدا کیا جائے۔ اور کئی محققین مانتے ہیں کہ کورونا کی تکلیف سے کہیں زیادہ کورونا کا خوف لوگوں کو کھا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو کووڈ پازیٹیو آ جائے تو اس کا ریاکشن ایسے ہوتا ہے جیسے سانس بھی رک گئی۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ آپ امید دلائیں، جبکہ حقیقت میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ قابل علاج مرض ہے، اس کا کوئی بہت بڑا علاج بھی نہیں ہے، بس چھوٹی موٹی دوائیوں سے بڑے آسانی سے ضبط میں آنے والا مرض ہے۔ تو ایسے ماحول میں لوگوں میں خوف کو عام کرنا، پریشانی اور ہراسانی کو عام کرنا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ اور خاص طور پر ہاں پتہ ہے آکسیجن کم ہو گیا ہوگا، آکسیجن کی کمی ہے، حکومتیں اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں کہ وقت سے پہلے اس کا انتظام کر کے رکھیں، اور بیڈز کی کمی بھی ہوگی،
لیکن اس کو اتنا زیادہ عام کرنا کہ بیمار تو بیمار، صحت مند بھی ڈرنے لگے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو بیڈ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بیمار تو بیمار، صحت مند بھی پریشان ہو جائیں کہ سانس میں کچھ تکلیف ہو تو آکسیجن میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ خوف کون پھیلا رہا ہے؟ وہی لوگ جو اس قسم کی خبریں واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پر عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، دہشت کا ماحول بنا رہے ہیں۔ یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے اسے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور جہاں تک بیڈز کی کمی کا، آکسیجن کی کمی کا مسئلہ ہے، حقیقت بھی ہے، اور وہیں پر بڑے افسوس کے ساتھ لوگوں میں حرص اپنی صحت کو لے کر کے، بیماری کے خوف سے ضرورت سے زیادہ اپنے پاس آکسیجن کے سلنڈرز جمع کر لینا، بلا ضرورت بیڈز آکیوپائی کر لینا، بک کر کے رکھ دینا، یا بیڈز کی ضرورت کے بغیر اپنی جان کا ڈر رکھتے ہوئے بغیر کسی ضرورت کے جا کر کے بیڈز بک کر کے بیڈز اپنے لیے لے لینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو حقیقت میں بیڈز کے محتاج ہیں وہ پریشان ہیں، ان کی موت ہو سکتی ہے، ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ پر امید رکھیں، اللہ پر امید کو پھیلائیں، مثبت سوچ کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ مثبت سوچ اللہ کو پسند ہے، مثبت سوچ ہمیشہ انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے، سائیکولوجیکل وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے نا امیدی، پریشانی، یہ انسان کی امیونٹی کو گرا دیتی ہے، دفاعی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ نیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، لوگوں میں امید آپ کی کسی بات سے پھیل سکتی ہے تو اس کو آپ پھیلائیں۔ آپ کی کسی بات سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے تو ایسے ویڈیوز، ایسے آڈیوز آپ اپلوڈ نہ کریں، آپ آگے نہ بڑھائیں، آپ نہ پھیلائیں، اس کو لوگوں میں پریشانی نہ عام کریں۔ معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ انما بعثتم میسرین وانتم تبعثوا معسرین، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم آسانیاں پیدا کرنے والے، آسانیاں پھیلانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو، نہ کہ لوگوں میں تنگیاں پیدا کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو۔ تو معزز حاضرین، جو بھی پوسٹ آپ کو پہنچے اسے آپ آگے نہ بڑھائیں، بلکہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور بات صحیح بھی ہو تو بھیجنے پر اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، لوگوں میں کیا سوچ پیدا ہو سکتی ہے، یہ پہلے آپ سوچ لیں، پہلے آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ اس سے دیکھ کر کے کوئی پریشان ہو سکتا ہے، نہ بھیجیں اسے، کسی کو پریشان نہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو، امید پیدا کر دو، امید پیدا کریں، آپ خوشیاں لوگوں کو بانٹیں، امید لوگوں کو دلائیں، بھروسہ لوگوں کو دلائیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور اس سے صحت بھی ملتی ہے اور انسان کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس قسم کے خوف و ہراس کے ماحول سے وہ باہر بھی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں امید پھیلانے والا بنا کر کے، خوشیاں بانٹنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف و ہراس کے ماحول سے ہم تمام کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔